میری طرف سے سلام. بہت بہت شکریہ, اتنا آج پریس کلب میں رونق لگی ہوئی ہے. آئی ایم شیور یہ صحافیوں کے حقوق کے لیے اتنا اجتماع اکٹھا ہوا ہے. میں پہلے آئی تھی کراچی پریس کلب, میرا خیال ہے 2016 میں. خانزادہ صاحب یہاں پہ تھے اس وقت, اور آصف محمود صاحب سے میری ملاقات ہوئی. ان سب کو ذرا حیرانی ہوئی کہ پریس کلبس پہ لوگ چھاپہ مار شوز کم کرتے ہیں, لیکن جس جگہ سے آپ کا رزق منسلک ہو, میرا خیال ہے وہاں متھا ٹیکنا زیادہ ضروری ہے. تو کراچی پریس کلب, کیونکہ میں کراچی میں نے کبھی رہ کے کام نہیں کیا, حالانکہ بزنس ریکارڈر آج ڈان کے ساتھ, نیوز ون کے ساتھ بھی ان کے آفیسز یہاں پہ ہیں, لیکن میں نے الیکشن ٹرانسمیشن کے لیے آئے گئے واپس اس طرح یہاں پہ ٹائم آفس میں نہیں لگایا تھا, تو کبھی کراچی پریس کلب کا اتفاق نہیں ہوا تھا وزٹ کا. پہلی دفعہ آئی اور بہت اچھا لگا, سموسے بڑے اچھے لگے اور چائے بھی اچھی تھی, پیار بہت ملا. آصف بھائی کے ساتھ پھر ہم نے رابطہ رہا اتنا عرصے, اور میں نے کہا تھا میں پاکستان آئی تو جب میں کراچی آؤں گی سب سے پہلے کراچی پریس کلب کا چکر لگاؤں گی. آئی تھنک کہ خبر میں جب میں نہیں بھی رہنا چاہتی تو خبر کی زینت بن جاتی ہوں. خدا اس گورنمنٹ کو اور بھی موقع دے کہ میری فری پبلسٹی کریں. چاہتے ہیں کہ ریلیونٹ ہو جاؤں لیکن خود ریلیونٹ کرتے جاتے ہیں. آپ سب کے سوال سر آنکھوں پہ. میں جو گزارش ہے میری, میں ایکچولی کراچی پریس کلب اس لیے آئی ہوں, جیسے میں نے آپ سے کہا میرا جو کراچی کا یہ اس بار کا دورہ ہے وہ کچھ کیونکہ میں بنیادی طور پہ صحافی وہ جو کہ ٹرو سٹوریز اور جینون کہانیوں کے پیچھے آتا ہے. تو ایک دو باتیں میں بڑے عرصے سے دیکھ رہی تھی یو کے میں بیٹھی ہوئی, جو کہ مجھے لگتا تھا کہ ہمیں اپنی کہانی بیان کرنی چاہیے. اور ایک جو میرا بہت ایک خواہش ہے اور موٹیویشن ہے اس بار پاکستان میں آنے کے بعد, وہ یہ ہے کہ جو خواتین کی کہانیاں ہیں, خواتین کی جو کہانیاں ہیں, خواتین صحافیوں کی, خواتین ویمن کانٹینٹ پروڈیوسرز کی, ڈائریکٹرز کی, رائٹرز کی, اسکرین پہ ان کو میں ایکسٹرا اٹینشن دینا چاہتی ہوں. کیونکہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایکوالٹی سے زیادہ اب ایکوٹی کی ضرورت ہے, اس لیے کیونکہ خواتین کے لیے وہ لیول پلینگ گراؤنڈ نہیں ہوتا. تو خواتین کو دنیا بھر میں لیکن خاص طور پہ پاکستانی معاشرے میں تھوڑا سا اور ہمیں, ہماری جو بچیاں ہیں خاص طور پہ جو نئی نسل کی جو جرنلسٹ آ رہی ہیں ان کو میں سپورٹ کرنا چاہتی ہوں, ولاگرز کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں, ٹی وی فیمیل پروڈیوسرز, کانٹینٹ پروڈیوسرز, کریٹو کانٹینٹ پرٹیکولرلی. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم بیانیہ کی بات کرتے ہیں, اور مجھے بہت عرصے سے یہ محسوس ہوا ہے کہ ہمارا بیانیہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اور بیانیہ ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, خود لکھنا چاہیے اپنی کہانی. اور سرٹنلی پاکستان کے لیے, کراچی کے لیے بہت ضروری ہے. سب سے بڑی کہانی جو آج کراچی پریس کلب کی ہونی چاہیے ہے, آپ کی مرضی ہے, آپ میرے ذہن میں تو ابھی تک جمہوریت ہی ہے ملک میں ہونا ہو, لیکن وہ یہ ہے کہ کراچی پریس کلب کا یا کسی بھی پریس کلب کا یا کسی بھی صحافی کا جو بنیادی مسئلہ یا مطالبہ یا کہانی ہونی چاہیے وہ اس کی تنخواہ ہے, اس کی آواز پہ جو قدغن ہے وہ ہے. اور اس کے سلسلے میں آج میرا خیال ہے PFUJ نے ایک پروٹیسٹ بھی کیا ہوا ہے. آئی بی ویری ہیپی ٹو سپورٹ دیٹ. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی تنقید کر رہا ہے تو وہ پھر چاہنے والے تو نہیں ہو سکتے, کیونکہ ہم تو بلیو کرتے ہیں کہ تنزیہ چاہنے والے. جی میں سمجھ رہی ہوں, پر میں وضاحت کر رہی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے پہلے میری انگریزی نہیں لوگوں کو سمجھ آتی تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسری کتاب کب لکھیں گے, پہلی والی تو پورے پڑھ لیں. تو ابھی سنا ہے کہ اب کافی مطالعہ 4 سال کے بعد ہو رہا ہے, تو اگر یہی تو 4 سال کے بعد میرا خیال ہے آئی ایم اے ویری لیزی پرسن, پہلے بھی بڑی دیر لگی کتاب لکھنے میں. میں سمجھتی ہوں کہ جو رولز ہیں نا, جو خواتین کے لیے رولز بنائے جاتے ہیں, وہ رولز خواتین نہیں بناتی. اینڈ اگر میں اس کے بارے میں کیا کہتی ہوں, میں سمجھتی ہوں کہ میری کہانی جو میں نے جو شروع میں بھی بیان کیا, جو میرا لیوڈ ان ایکسپیرینس ہے وہ آپ نہیں لکھ سکتے, اور جو آپ کا لیوڈ ان ایکسپیرینس ہے وہ میں نہیں لکھ سکتی. میں کسی اور شخص کا جو تجربہ ہے زندگی کا وہ نہیں لکھ سکتی. تو میری کہانی میرے زبانی ہی سنانی چاہیے تھی, اور میں نے جس نیت سے لکھی, باقی یو آر فری ٹو جج, لیکن میں نے اس نیت سے لکھی کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے, میں ایکچولی بلیو کرتی ہوں بہت سی حادثات ہوئے ہیں میری ساتھ زندگی میں, اور میرا خیال ہے کہ بہت سی خواتین ایسی ہیں جنہوں نے جب کتاب پڑھی ہے یا پڑھیں گی تو وہ یہ محسوس کریں گی کہ ان کی, اور بہت سے مرد حضرات نے مجھے کانٹیکٹ کیا, انہوں نے کہا ہے کہ ساری حادثات تو نہیں ہوئے
لیکن یہ ایک بات ہمارے ساتھ ضرور ہوئی ہے، یا میری ماں کے ساتھ ہوئی ہے، میری بہن کے ساتھ ہوئی، میری دوست کے ساتھ ہوئی، کیونکہ جو واقعات میں نے لکھے ہیں وہ لکھنے ضروری تھے، وہ باتیں ان کی نشاندہی کرنی ضروری تھی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ریحام خان ہی لکھ سکتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی خواتین نے مجھے یہ کہا، میں آپ کو کوٹ ان کوٹ ایک خاتون کا میسج بتا رہی ہوں، بیوروکریٹ کی وہ وائف ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ ریحام جب میں صفحہ پلٹتی تھی تو ہماری جو آواز نکل نہیں سکی وہ آواز سنائی دیتی تھی۔ دیکھیں میرے اوپر وہ کنٹرول نہیں ہے، میں نہ پہلے کبھی کسی کی پپٹ تھی نہ آج کسی کی پپٹ ہوں، تو میرے اوپر وہ مسائل نہیں ہیں جو اگر کوئی اور بچی لکھے، اس کی ساس ہوگی، اس کا سسر ہوگا، اس کا دیور ہوگا، اس کا ہسبینڈ ہوگا، اس کو کوئی بوائے فرینڈ ہوگا، اس کا بیٹا اس کو روکے گا۔ خواتین کے جو مسائل ہیں، جو میں نے بات لکھی، جو میرے ساتھ ہوا، یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، شاید اس لیول پہ نہیں ہوتا، اٹس اے ہائر پلیٹ فارم، اٹس اے پبلک پروفائل۔ یہ بات میں سمجھتی ہوں کرنی بہت ضروری تھی۔ میں نے اس نیت سے لکھی کہ جب میں چلی جاؤں تو میرے بچے بھی پڑھ لیں، خواتین پڑھ لیں، آپ لوگ پڑھ لیں۔ میں نے ووٹنگ ٹرینڈز کے بارے میں لکھا ہے، اپنی غلطیاں لکھی ہیں، بتایا ہے کہ کیوں حادثات ہوئے، اور میں نے یہ مانا ہے کہ جو حادثات بھی ہوئے وہ میری اپنی ایرر آف ججمنٹ کی وجہ سے ہوئی، لیکن آئی اسٹل ہیو نو ریگریٹس بیکاز یہ بھی ایک لرننگ ایکسپیرینس۔ تو میں آپ کا سوال نٹ شیلس کہ نہیں، آئی ڈونٹ ہیو اینی ریگریٹس، آئی تھنک آئی ڈیڈ دا رائٹ تھنگ، اینڈ آئی تھنک کہ میری وجہ سے لوگوں کو بہت ہمت ملی ہے، تھوڑی سی اور ہمت کی بھی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں اور بھی لوگ کتابیں لکھنے کی بات کر رہے ہیں، ایسا ممکن تھا